جی سر خیریت سے ہیں آپ؟ جی خیریت سے الحمدللہ. تعارف کرائیے. میرا نام عبدالباقی ہے. جی جی تو جامعہ بنوری ٹاؤن سے 94 95 96 میں وہاں سے پڑھا تھا میں نے. اچھا جی. اور پھر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتقی عثمانی صاحب کے پاس وہاں 4 سال ان کے ساتھ رہا ہوں. وفاقی اردو یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیہ تاریخ اسلام ہسٹری, اور ابھی کراچی یونیورسٹی سے میں اسی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا اپنا بھی ایک ادارہ ہے جو مدرسہ وغیرہ ہے. دانش نے آپ کے بارے میں بتایا تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے شغف رکھنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اور ان سے ملنا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. میں نے آپ کا وہ ایک لیکچر سنا تھا اس پہ یوٹیوب پہ, جس میں آپ نے قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قرآن حدیث کے بارے میں جی. یہ نہیں, اس میں ہوگی. تو اب ماشاء اللہ آپ کب سے پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں؟ ہاں میں تو مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے, مگر میں نے کہیں کسی بھی ادارے سے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میرے جو آبا و اجداد جو ہیں میرے, وہ مطلب دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے تھے, اور ہمارا خاندان جو ہے وہ پیروں کی طرف مل جاتا ہے جا کے, اور ننیال جو ہے وہ بریلوی خیرات سے, دیوبندی فادر سائڈ اور بریلوی مدر سائڈ, اور جو خاندان ہے وہ پیری مریدی کا چکر ہے. اچھا اچھا. ذاتی طور پہ میں جو میری یوں سمجھ لیں آپ بچپن میں قرآن پڑھنا یا انہیں عربی پڑھانا والا جو مولوی صاحب ہو ہماری, اگر آپ الفلام کا نام سنا بس یہاں میرے بارے میں آپ سب معلوم کر سکتے ہیں. ضیاء الحق, قاری ضیاء الحق صاحب, ان کے والد صاحب قاری عبدالحق صاحب کا میں شاگرد ہوں. اچھا اچھا. قاری عبدالحق صاحب. تو ضیاء الحق مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جاوید صاحب, وہ کیا نام ہے, نیو ٹاؤن کے جب وہ تھے آئے تھے ان کے وہاں سے, نہیں ان وہاں کے امام جو ہے نا طاہر صاحب کے ساتھ میں نے حج کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو جس 2005 کی بات ہے, تو وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے, تو ان کو پتہ چلا کہ میں بھی آیا ہوں, تو کہنے لگے کہ وہاں پتہ چلا, کہنے لگے شیخ صاحب آئے ہوئے, کسی سے نے بتایا, میں ملا ان سے, تو کہنے لگے میں تو آپ کے قادری نہیں سمجھتا ہوں. میں نے کہا عجیب آدمی ہے آپ, اتنے بڑے مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں, کسی نے اگر آپ کو کہا آپ نے فساد کی تحقیق کی, ایسی بس آپ نے مجھ پہ شک کر لی. یہ حج کی بات کر رہا ہوں میں. خیر ان سے میری بات چیت ہوئی, کافی ڈسکشن ہو, تو کہنے حال والا اگر کس نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں بول دی, تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ آپ مجھ سے کراچی میں ملیں, کیونکہ کہنے لگے ایسے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ جو ایک مین اسٹریم ہے, جیسے دیوبند ہے, جو بھی اسٹریم ہے, ان کے ساتھ آپ کے ایسا اگر جوڑ مل جائے گا تو لوگ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. ورنہ کہنے لگے ایسے آپ جیسے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. مطلب اتنی ساری محنت کی آپ نے, اور اس پہ بہت ان سے میرے ڈسکشن ہے. تو وہاں کے جو ہمارے جو انتظامیہ صاحب تھے, انہوں نے منع کر دیا کہ دیکھیں طاہر صاحب, شیخ صاحب اور آپ کی گفتگو جو درمیان ہو رہی ہے کمرے میں ہوتی تھی پرسنل, یہ یہاں پر لوگوں کو بہت 1500-2000 کا کراؤڈ تھا. تو یہ 2005 کی بات ہے. عوام کے سر پہ سے گزر جاتی, جی عوام کے سر پہ سے گزر جاتی ہوگی. نہیں وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ عام پبلک. آپ نے جو قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کسی مفسر یا کسی مترجم کے قرآن کو؟ نہیں, ترجمہ تو میں نے عبداللہ یوسف علی, یہ ایک ہے کیا نام ہے ان کا اردو میں, ابو منصور ہے, مولانا مودودی صاحب ہیں, اشرف, ترجمے میں نے سارے جمع کر لیے تھے. مگر مین جو میں نے پڑھا وہ ایک انگریزی عبداللہ یوسف علی کو سامنے رکھا. لیکن یعنی ایک کسی بھی آیت کا جو روح ہے, یہ کنسپٹ ہے, وہ بغیر میں عربی کو چیک کیے بناتا نہیں تھا. حالانکہ مجھے عربی آتی نہیں ہے, لینگویج ایز اے لینگویج آئی کین ناٹ اسپیک عربک لینگویج. لیکن میں پڑھ کے, ایک ہوتا ہے نا, ایک جیسے آپ کسی ملک میں جا کے رہنے لگے, بار بار وہاں کے علاقے میں رہ کے تھوڑی بہت الفاظ کی چنکس آپ کے ذہن میں چلے جاتے ہیں. تھوڑی بہت میں نے پڑھنے کی کوشش کی, لیکن میں ابھی بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں, اگر آپ اس عربی گرامر میں بات کریں تو میں اتنی گرامر سے واقف نہیں ہوں. لیکن آپ جب مجھ سے الفاظ کے معنوں پہ بات کریں تو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. آپ نے کبھی شاہ صاحب یہ چیک کیا کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں کسی بھی لفظ کا, جی جی جی, تو وہ اس زبان کی ڈکشنری یا اس زبان کے لغت والے جو اس کا کر رہے ہیں, تو کیا
آپ کا میچ کر رہا ہے؟ میں میچ